صلی علی محمد۔ جن کے اوپر قربانی واجب رہی ان لوگوں نے مکمل قربانی ادا کی، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ان کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ نفل قربانی ہر سال کی طرح دیتے تھے، اس سال بھی الحمدللہ انہوں نے دیا، اور ایک جماعت وہ ہے جو حالات سے مجبور ہو کر نہیں، اللہ نے حالات کو سازگار بنا دیا، دشمنوں کے زبانوں پر بھی تالا ڈال دیا، وہ خود پتہ نہیں کہ کیسے خاموش ہو گئے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس سال قربانی نہ دی، پوچھنے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں حضرت، ہر سال دیتا تھا، اس سال دے نہ سکا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہر سال دیتے تھے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملا، اس سال جو نہ دے سکے آپ، جس کا افسوس آپ کے دل میں ہے اور یہ سوچ رہے تھے آپ کہ اگر میرے پاس اس سال بھی پیسے ہوتے تو میں دیتا، یہ سوچ ہی آپ کو دینے والوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک عادت ہے اس کریم کی، جہاں کسی کو کسی کے عمل کا بدلہ دیتے ہیں تو کبھی کسی کو کسی کی نیت کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرات اولیاء، عاشقین، محدثین، مفسرین، صوفیاء و اتقیاء ہمیشہ فرماتے ہیں نیتیں اچھی اچھی کرتے رہو وقتاً فوقتاً، مرنے کے بعد تمہاری نیتیں تمہارے سامنے ڈسپلے ہوں گی، تم اللہ تعالیٰ سے پوچھو گے کہ اے اللہ، میں نے کبھی کوئی مسجد بنائی نہیں، آج میرے کھاتے میں مسجد کی تعمیر کا اجر لکھا ہے، میں نے کبھی قربانی دی نہیں، میرے نامہ اعمال میں اونٹ، گائے، بیل، بکریوں کی قربانی کا عمل ہے، میں نے کبھی کوئی رات تہجد نہیں پڑھی لیکن میرے نامہ اعمال میں تہجد پڑھنے کا اجر لکھا ہوا ہے، کہیں میرا نامہ اعمال کسی ولی کے پاس اور ولی کا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں تو نہیں مس ہوا، بدلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کا کوئی عمل نہ مٹا دیا جاتا ہے، نہ کسی کا کوئی عمل بدل دیا جاتا ہے، یہاں اس کو اس کا عمل برابر ملے گا، اس نے دنیا میں جو کیا اس کو ضرور ملے گا، اس کو پورا پورا ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کا ذرہ بھی ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، شر کا ذرہ بھی ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے اور یہ تیرا ہی اجر ہے۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ، میں نے مسجد بنائی نہیں، پھر اجر کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے، تیرا پڑوسی، تیرا دوست ایک میرا گھر بنایا، تیرے دل میں تمنا آئی، تو افسوس کرنے لگا، رشک کرنے لگا، سوچنے لگا، اے کاش اس میرے بھائی کی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی ایک اللہ کا گھر تعمیر کرتا۔ اے میرے بندے، اسے اس کی تعمیر کا بدلہ ملا، تجھے تیری نیت کا بدلہ ملا، اسے اس کی تعمیر کا بدلہ ملا، تجھے تیری نیت کا بدلہ ملا۔ اور میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں عمل پر بھی دیتا ہوں، میں ارادوں پر بھی دیتا ہوں، اسی لیے اچھی اچھی ارادے کرتے رہو، نیتیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، میں یتیموں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، غربا و مساکین کی مدد کروں گا، فقراء کی مدد کروں گا،
مدارس کی مدد کروں گا، مساجد کی تعمیر کروں گا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے۔ بلکہ میرے شیخ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، کئی اپنے بستروں پہ مرنے والے کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مرا اسپتال میں آئی سی یو کے کیبن میں مرا، اپنے گھر کے بستر میں مرا، اور اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس سے اٹھائیں گے۔ کہاں؟ شہیدوں کی صف میں اٹھائیں گے۔ کہاں شہید اور کہاں بستر پہ مرنے والا؟ شہید کا مقام کہاں اور بستر میں مرنے والے کا مقام کہاں؟ یہاں مرا بستر میں، وہاں اٹھے گا شہیدوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کی تمنا ہوئی ہوگی کہ اے کاش مجھے موت میدان جنگ و جہاد میں آتی، مجھے موت تلواروں کے سائے میں آتی، مجھے موت دشمن کے سامنے آتی، میری تلوار دشمن کے گردن میں پڑتی اور دشمن کی تلوار میرے گردن میں پڑتی تو اس موت سے کتنی اچھی موت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے کے بدلے وہ مرے گا بستر میں، لیکن اٹھایا جائے گا شہیدوں کی صف میں۔